حیدرآباد کے علاقے شنکرپلی میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں معروف تعمیراتی کمپنی NCC لمیٹڈ کے سائٹ پر تیز ہواؤں کے باعث ایک بڑی کرین گر گئی۔ اس حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ تقریباً 10 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر شنکرپلی کے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کرین تیز ہواؤں کی وجہ سے گر گئی، جس کے باعث یہ بڑا حادثہ پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق متاثرین میں زیادہ تر مہاجر مزدور ہیں جو تعمیراتی کام میں مصروف تھے۔ یہ واقعہ مزدوروں کی حفاظت سے متعلق سنجیدہ سوالات کھڑے کر رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تعمیراتی مقامات پر حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کیا جائے۔ حکام کی جانب سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے تاکہ حادثے کی اصل وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔ حیدرآباد کے بہادر پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع کشن باغ علاقے کے ایک صوفہ بنانے کے ورکشاپ میں زبردست آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاعات کے مطابق آگ اس قدر شدید تھی کہ ورکشاپ میں موجود فرنیچر اور پلائی ووڈ لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ مقامی افراد نے فائر بریگیڈ کے بروقت نہ پہنچنے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کی جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ ذرائع کے مطابق تاخیر کے باعث آگ پر قابو پانے میں وقت لگا، جس کے نتیجے میں مالی نقصان میں اضافہ ہوا۔ پولیس اور فائر حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ حیدرآباد میں ایندھن کی قلت نے عام لوگوں کو سخت پریشان کن صورتحال سے دوچار کر دیا۔ مسلسل تیسرے دن بھی شہر کے کئی پیٹرول پمپس پر اسٹاک ختم ہونے کی وجہ سے گاڑی مالکان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ زیادہ تر پمپس پر نو اسٹاپ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جبکہ جہاں پیٹرول دستیاب ہے وہاں کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھی جا رہی ہے۔ خاص طور پر پرانے شہر کے کئی علاقوں کے ساتھ ساتھ چمپا پیٹ اور IS عدن جیسے علاقوں میں صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ گھنٹوں قطار میں کھڑے رہنے کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل نہ ملنے پر گاڑی مالکان نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے پمپوں کے سامنے احتجاج کیا۔ وہیں دوسری جانب پمپس کے قریب گاڑیوں کا رش بڑھنے سے اہم سڑکوں پر شدید ٹریفک جام ہو رہا ہے، جس سے مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ایندھن کی فراہمی کب معمول پر آئے گی، اس بارے میں کوئی واضح اطلاع نہ ہونے کے باعث شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ مصروف زندگی کے درمیان گھنٹوں ایندھن کے لیے انتظار کرنا پڑنے پر ملازمین بھی اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف حکومت کی جانب سے وافر مقدار میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی دستیاب کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور افواہوں پر توجہ نہ دینے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب پیٹرول پمپ پر نو اسٹاک کے بورڈز نظر آ رہے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں 19 سالہ انجینئرنگ کے طالب علم ونیش نے مبینہ طور پر پیر کے روز خودکشی کی کوشش کی تھی، تاہم علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ونیش، جو مائننگ انجینئرنگ کا طالب علم تھا، نے پیر کے روز یونیورسٹی کیمپس میں مندر کے قریب خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی تھی۔ واقعے کے بعد قریبی افراد نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس پر اسے گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ایمرجنسی وارڈ میں علاج کے دوران شدید جھلسنے کے باعث وہ رات تقریباً 12 بجے دم توڑ گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق وہ ناکام محبت کے باعث شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ مبینہ طور پر اس کے پاس سے ایک خودکشی نوٹ بھی ملا، جس میں اس نے لکھا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا اس نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے اپنے والدین اور دیگر افراد سے معذرت بھی کی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات میں ہے مصروف۔ تلنگانہ کانگریس کی خاتون لیڈر شیراز خان کا انتقال، آج مہدی پٹنم میں نماز جنازہ کی جائیں گی ادا۔ تلنگانہ کانگریس کے متحرک لیڈر اور سماجی کارکن شیراز خان، جو TPCC اقلیتی لیڈر ساحل خان کی اہلیہ تھی، انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کی خبر سے سیاسی و سماجی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ اطلاعات کے مطابق مرحومہ کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر مسجد عزیزیہ مہدی پٹنم حیدرآباد میں ادا کی گئی۔ احباب اور متعلقین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ شرکت کر کے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ پنجاب کے پٹیالہ ضلع میں راجپور اور شمبھو ریلوے اسٹیشنوں کے درمیان واقع DFCCI کی ریلوے لائن پر کل دیر شب ایک زوردار دھماکے نے سبھی کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر دیا۔ اس دھماکے کے بعد علاقے میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا اور حفاظتی دستوں نے واقعے کی فوری طور پر تحقیقات بھی شروع کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ اس کی آواز دور دراز کے علاقوں میں بھی سنائی دی۔ دھماکے کی خبر ملتے ہی ریلوے سیکیورٹی فورس GRP اور مقامی پولیس کے سینئر افسران پولیس دستے کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ فی الحال کسی طرح کی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن کسی بڑے سازش کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور پورے علاقے کو سیل کر کے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
تلنگانہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں تیز دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی نے معمولات زندگی متاثر کر دی ہے۔ صبح 8 بجے سے ہی سورج کی تپش سے عوام پریشان ہے۔ ریاست میں پہلی بار درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا، جس پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ حکام کے مطابق پیر کو صرف ایک دن میں ہیٹ اسٹروک سے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نظام آباد ضلع میں سب سے زیادہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ عادل آباد، نرمل اور پیداپلی اضلاع میں 45.9 ڈگری اور دیگر علاقوں میں 45 ڈگری سے زائد درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.5 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ ہوا، جس کے باعث شہری زندگی متاثر ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 3 دن تک ہیٹ ویو کی شدت برقرار رہے گی اور درجہ حرارت میں مزید 1 سے 2 ڈگری اضافہ ہو سکتا ہے۔ شمالی تلنگانہ کے چند مقامات پر ہلکی بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے امتحانی نتائج کے اعلان کی تاریخ طے کر دی گئی ہے۔ ادارہ کے مطابق کل چہارشنبے کے روز دوپہر 2 بجے نتائج جاری کیے جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت کے مشیر کے کیشو راؤ نتائج کا اعلان کریں گے۔ یہ امتحانات 14 مارچ سے شروع ہو کر اس ماہ کی 13 تاریخ کو اختتام پذیر ہوئے تھے، جن میں تقریباً 5,15,000 ریگولر طلباء نے شرکت کی۔ 23 اپریل تک جوابی پرچوں کی جانچ مکمل کر لی گئی تھی۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ نتائج مئی کے پہلے ہفتے میں جاری ہوں گے، تاہم اب انہیں 29 اپریل کو جاری کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ BRS کے سربراہ KCR نے ریاست کی ابتر صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ BRS کے دور حکومت میں ضلعی شعبہ سمیت کئی شعبے ملک میں سر فہرست تھے۔ کانگریس کے دور حکومت میں تلنگانہ اراضیات پر قبضے، مکانات کی انہدامی، مالیاتی بد نظامی میں سر فہرست تھے۔ انہوں نے BRS کی ریاستی کمیٹی کے سوا دیگر تمام کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا۔ BRS کی یوم تاسیس کے موقع پر تلنگانہ بھون میں منعقدہ ریاستی عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ KCR نے ریاست کے موجودہ حالات پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کئی بڑے فیصلے کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کانگریس حکومت کی کارکردگی اور BJP قائدین کے بیانات پر کڑی نکتہ چینی کی۔ پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کو نئی کمیٹیوں کی تشکیل، رکنیت سازی اور تربیتی کلاسز کے انعقاد کی اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ بین الاقوامی منشیات کے معاملے میں تحقیقات کے دوران ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ملک میں منشیات کی اسمگلنگ کے ایک بڑے کیس میں کلیدی کردار ادا کرنے والے انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی سلیم ڈولا کو ترکی کے شہر استنبول میں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں اسے ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا اور آج حکام اسے دہلی لے آئی۔ اسے لانے والا خصوصی طیارہ منگل کی صبح سویرے دہلی کے ٹیکنیکل ایئرپورٹ پر اترا، جس کی تصدیق سرکاری ذرائع نے کی۔ اس وقت اسے تفتیش کے لیے سینئر انٹیلیجنس حکام کی تحویل میں رکھا گیا ہے۔ مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کی ابتدائی پوچھ تاچھ مکمل ہونے کے بعد امکان ہے کہ اسے ممبئی پولیس یا نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سلیم ڈولا کی گرفتاری کو انڈر ورلڈ ڈرگ مافیا کے لیے ایک بڑا دھکا قرار دیا جا رہا ہے۔ داؤد ابراہیم کی ڈی کمپنی کے بیرون ملک منشیات کے آپریشنز میں ڈولا کو اہم سرغرہ مانا جاتا ہے۔ اندازوں کے مطابق اس کی نگرانی میں سالانہ تقریباً 5,000 کروڑ روپے کا منشیات کا کاروبار چل رہا تھا۔ چند ماہ قبل ڈولا کے نیٹ ورک سے وابستہ سلیم سہیل شیخ نامی ایک ڈیلر کو دبئی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسے بھارت لانے کے بعد اس نیٹ ورک کی تحقیقات تیز ہوئی اور گزشتہ سال جون میں سلیم ڈولا کے بیٹے طاہر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ طاہر کو بھی UAE سے بھارت لا کر تفتیش کی گئی۔ انہی کارروائیوں کے دوران سلیم ڈولا کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوئی۔